فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمیس اور آپ دیکھتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی شاندار طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اور آج پیر ہے تو آج آپ اپنے خوابوں کی تعبیر بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت آسان حل ہے۔ UAN نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس پر کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کی لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے آپ کسی بھی ملک سے، کسی بھی خطے سے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کار آپ کو ہم نے بتا دی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب ہمیں لائیو کال کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ایسی لوکیشن کا انتخاب کریں جہاں پر سگنل کی پرابلم نہ ہو۔ اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں گے تو کوشش کیجئے گا کہ ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیں یا کم کر دیں۔ اور شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، موسٹ پروبیبلی یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی کے والیوم کو اس لیے آن رکھا جاتا ہے تاکہ آپ سن سکیں۔ تو جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ہمیں تھرو آؤٹ دا موبائل ہمیں سنتے ہیں، نہ کہ ٹی وی کے تھرو۔ تو اس وجہ سے ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے، ڈبلنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی ہمیں کال کرنی ہے، کنیکٹ کرنی ہے، تو ساتھ ہی آپ نے ٹی وی کے والیوم کو ڈاؤن کر لیجیے گا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ملک پاکستان کے نامور مفتیان کا پینل موجود ہوتا ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے مستقل جو الحمدللہ پینلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید شیخ۔ بارک اللہ فیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی حفظہ اللہ تعالیٰ، معروف معبر اسکالر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ کو بھی خوش آمدید۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوالات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب اگر ایک شخص اپنے دوست سے کہے کہ فلاں چیز خرید لاؤ، میں تمہیں بعد میں پیسے دے دوں گا، اور اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ جو بیسیکلی دوست ہے اس کا جس کو اس نے کہا ہے، وہ جا کے چیز خرید لاتا ہے۔ اب خرید تو لایا، رقم اپنے خود سے اس نے دے دی ہے، اب یہ معاملہ قرض ہوگا یا پھر یہ صورت ایسی ہوگی جیسے وکالت کی صورت ہوتی ہے وہ صورت ہوگی؟ ان دونوں میں سے ڈفرینشیٹ بتا دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرض اور وکالت ان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے، یعنی یہ صورت قرض کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسے اب وکیل بھی بنا لیا ہے، یعنی اسے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میرے لیے یہ چیز خریدیں، میری طرف سے آپ وکیل ہیں، اور اتنے پیسوں کی بھی خریدے، وہ پیسے بھی آپ کے میرے ذمہ قرض ہو گئے۔ تو ان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے، ایک شخص قرض دینے والا بھی ہے اور ساتھ وہ اس کا وکیل بھی بن گیا ہے، تو اس میں کوئی یعنی کہ وہ نقیض اور ضدین والی بات نہیں ہے۔ ہاں آگے جا کے نا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی وہ کرے گا، اور دوسرے لحاظ سے وہ وکیل ہے تو وکیل ہونے کے لحاظ سے وہ اس کے لیے وہ چیز خریدے گا۔ اس کے بعد ایک اور بات بنتی ہے کہ یہاں پر اس بندے نے کہا آپ میرے لیے یہ چیز خریدیں، جی، تو اگر یہ بندہ اس کے لیے چیز خریدتا ہے تو پھر یہ پیسے قرض نہیں ہے بلکہ اب یہ تجارت کر رہا ہے، یعنی اس کو آرڈر آ گیا ہے کہ بازار سے میرے لیے کوئی چیز خرید کے لے آئیں، تو اب یہ مشتری ہے، بازار سے اس نے خریدا، اور پھر دوسری طرف سے یہ بائع ہے، فروخت کرنے والا ہے، اپنے ساتھی پر، اپنے دوست پر، کسی پر بھی یہ فروخت کر رہا ہے۔
یہاں پر پوچھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بندہ منافع اپنے لیے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ جی شیخ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو صورت ہے اس میں تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ کہہ دی میں اس نے مجھے کہہ دیا ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، پیسے میرے خرچ ہو رہے ہیں اور میں خرید رہا ہوں، تو بازار میں آنا جانا جو مشقت میں اٹھا رہا ہوں، جی جی اس کا منافع، اس کی اجرت یہ میں لے سکتا ہوں، یا تو وکالت کی اجرت لے لے یا پھر اس تجارت کی بنیاد پر نفع حاصل کرے۔ یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کی وضاحت اس ساتھی پر یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ اس لازم کو ہے شیخ؟ خفا میں، پوشیدگی میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے اس کے نتیجے میں نا خرابیاں پیش آتی ہیں۔ کل وہی دوست آتا ہے بازار اور اسی بازار سے وہ چیز خریدتا ہے اور اس کو وہ چیز ملتی ہے 100 روپے کی، جی اور گزشتہ دفعہ وہ چیز اس کو ملی تھی 150 کی، جی جی تو وہ پھر حیران ہوگا، اپنے دوست سے بے اعتماد ہو جائے گا۔ لہذا دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مالی معاملات، اس کا تصفیہ اور اس کی وضاحت باقاعدہ ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ کسی کے ذریعے کوئی چیز منگواتے ہیں ان کو یہ بات پہلے سے سوچنی چاہیے اور بتانی چاہیے کہ اب ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے، تو لاہور تو ایک محلے جتنا شہر نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑا شہر ہے۔ جی اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اردو بازار سے یہ کتاب لے کے آؤ، جی جی آپ کی رہائش یا آپ کام کی جگہ جو ہے وہ اردو بازار سے دور ہے، تو آپ نے یا رکشے پہ جانا ہے یا اپنی گاڑی پہ جانا ہے، موٹر سائیکل پہ جانا ہے، پیٹرول خرچ کرنا ہے، رکشے پہ کرایہ دیں گے، واپسی، یہ سارے معاملات، ٹائم بھی تو لگے گا اور شیخ۔ ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسے اپنے ذاتی بھی لگتے ہیں۔ بالکل وہاں پر جا کے وہ کہتے ہیں بل دکھاؤ، اچھا بل دکھا دیتے ہیں، تو یہ میرا آنا جانا، جی 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 یہ ان سب چیزوں کے متعلق پہلے سے منگوانے والے کے ذمہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی آپ کا جو کرایہ لگتا ہے آتا ہے یا آپ کا جو بنتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اخلاقی طور پر شیخ۔ اخلاقی طور پر یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کوئی چیز منگوا لیتے ہیں، ہم سے تو کتابیں منگواتے ہیں اچھا ٹھیک کہ آپ نا کتاب لے آئیں، ہم جو ہے نا آ کے آپ کو پیسے دے دیں گے۔ اچھا پیسے کتاب لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ مسجد کے نمازی ہیں، انہوں نے کتاب منگوائی، اچھا اس جمعے کو میں نہیں لے جا سکا، اچھا دوسرے جمعے لے کے گیا ہوں، فون بھی کر کے بتایا کہ میں لے کے آ رہا ہوں، ادھر جا کے اس نے کہا کہ ہم نے تو خود خرید لی ہے، آپ اسے واپس کریں۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ وہ پھر آنا جانا ڈبل، اور پھر واپس اور پھر واپس۔ ٹھیک تو یہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ جی جی بہت شکریہ شیخ، ایلیبوریٹ بہت اچھی طریقے سے کیا۔ میرے خیال میں تمام تک جو سوالات ہیں اس حوالے سے وہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظمیٰ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بھائی لاسٹ ویک بھی میں نے نا آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے والدہ کی زیور کی میراث کی بات کی تھی۔ جی جی بالکل جی، تو اس میں نا ایک دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ صحیح طرح سے، ایک تو یہ کہ میری والدہ اپنی زندگی میں یہ کہتی رہتی تھی، ہم نے خود سنا ہوا ہے، وہ کہتی تھی کہ ایک سیٹ ایک بچے کو، ایک سیٹ دوسرے بچے کو، اس طرح سے ہر ایک میں تقسیم، مطلب وہ ویسے ہی بولتی تھی نا۔ اچھا تو اب ایسا ہے کہ اس دن احمد صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ والدہ نے اس طرح کیا، گفٹ دے دیا ایک ہی بچے کو، تو یہ جو غلط کیا تو جہنم کی آگ۔ تو ویسے سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز ایسے مت مطلب ہو، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں تقسیم ویسے تو نہیں، بس بولتی تھی کہ میں یوں کروں گی۔ اچھا تو اب اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم بالکل بھی مطلب جانتے نہیں تھے۔ اچھا فرسٹ آف آل عثمہ صاحبہ، فرسٹ آف آل آگے آپ کا سوال میں سنتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب نے اس میں اضافہ یہ کیا تھا کہ جب ایک بیٹی جو ہے اس کے پاس مالی طور پر بہت کمزور ہے، باقی ایسے نہیں ہے، تو شیخ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر والدہ دیتی ہیں۔ شاید پاسبلٹی ہے جو دوسرے مفتی صاحب تھے ان کی طرف سے یہ الفاظ کہے گئے ہوں، تو ہمارے مفتی عبدالولی خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا آپ کو، تو آگے آپ بتائیے، مزید شیخ سے انشاءاللہ پوچھیں گے آپ۔ جی میں اب اس کا نا تھوڑا سا حل پتہ کرنا چاہ رہی ہوں فرمائیے کہ جب یہ میراث مطلب ہو رہی تھی نا، تو اس وقت بڑے بھائی بھابھی نے یوں کہا کہ امی ہمیں دے گئی ہیں نا، موسٹلی زیور ہمیں ہی دے گئی ہیں،
جی اب ٹھیک ہمیں ہے، اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ میراث جو ہے وہ 1/3 دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو شرعی حکم لاگو ہو جی جاتا ہے، بالکل، جیسا کہ مفتی صاحب نے ہم پچھلی دفعہ بتا دیا۔ جی بالکل، کاش پتا ہوتا تو میں اس بات سے ضرور اپنے بھائی بھابھی کو کہتی کہ اس طرح سے آپ مت کریں۔ جی اس ٹائم ہم بالکل، سب چپ رہے نا، چپ رہے، اور ویسے بھی ہم اس لالچ میں تو تھے ہی نہیں کہ ہمیں زیور چاہیے، ہم بالکل کوئی بہن بھائی اس لالچ میں نہیں تھے، اس لیے ہم چپ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے بڑے بھائی بھابھی کو اس وجہ سے کوئی آخرت میں چل کے نقصان ہو، تو مجھے آپ اس کا حل بتا سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا جو بڑے بھائی کے بچے ہیں جن کے لیے زیور چھوڑا وہ کتنا ان کو دیا گیا تھا، یہ کوئی ایک خاص اسپیسیفکلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کتنا مطلب جتنا ہاں بھی امی کا گولڈ تھا، ان کے 4 جی جی سیٹ تھے، چوڑی ٹھیک، وہ گولڈ کے کڑے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، تھا زیور۔ اچھا زیور ٹھیک اماؤنٹ میں تھا۔ یہ میں کلیئر کر دوں، ہم بالکل بھی لالچ میں نہیں ہیں۔ جی اب جی میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو گیا اٹس اوکے، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھائی بھابھی سے بات کریں تو ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں میراث شرعی حکم کے مطابق دے دیں، پھر ہم آپ کو گفٹ کر دیں واپس، تاکہ اچھا ان کے سر سے یہ مصیبت ختم ہو کہ آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ میں ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے، ماشاء اللہ، اچھا کیسے ماشاء نہ اللہ، ہو۔ فکر بھی بہت زیادہ۔ شیخ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ بہن سے؟ اچھا ٹھیک ہے، عظمیٰ صاحبہ اور تو کوئی ایڈ آن نہیں کرنا چاہ رہی کوئی بات؟ نہیں جی، جزاک ٹھیک ہے، اللہ، بس آپ۔ ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ۔ جی 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 سوری، اور اگر میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں، اگر مجھ سے یہ اسٹیپ نہ ہو پائے، مطلب مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بڑے بھائی بھابھی یہ بات سن پتہ نہیں بہت سخت ناراض کیا ریئیکٹ کریں وہ؟ ہاں جی، تو اگر میں نہ یہ بات کر پاؤں تو اس چیز کا پھر وبال میرے پر ہے، کہ اب تو مجھے ساری حقیقت پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ عظمیٰ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے۔ شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ ہماری بہن کی لاسٹ ویک بھی کال آئی تھی، اگین شیخ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو علم ہے کہ مسئلے کی شرعی حیثیت اور نوعیت کیا ہے، تو آپ کو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں یہ بات آگے پہنچانی چاہیے۔ بھائی صاحب کو، بھابھی صاحبہ جو بھی ہیں دیگر افراد، ان کو آپ یہ بتا دیں کہ شرعی طور پر مسئلہ کو ایسی لگتا ہے، آپ یہ کہیں کہ پوچھ لیں آپ اہل علم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ یہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری جو ہے نا مزید فارغ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کی جو والدہ صاحبہ ہے انہوں نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی تھی، تو پہلے بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ وصیت 1/3 میں نافذ ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ باقاعدہ شرعی طور پر اس کی تقسیم ہوگی شرعی ورثاء پر۔ جی اچھا، اور آپ یہ جو کہیں کہ پھر ہم بعد میں آپ کو گفٹ کر دیں گے، یہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب شرعی طور پر آپ کو یہ حصہ ملنا چاہیے تو آپ وہ حصہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، یا ٹھیک ہے اگر ان کو ہی دینا چاہتے ہیں تو پہلے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان کو پہلے کلیئر ہو جائے جی مجھے واپس ہی آنا ہے۔ واپس ہی آ رہا ہے، جی تو ایسے نہیں، یعنی تاکہ ان کو بھی شریعت پر عمل کرنے کا ثواب تو مل جائے نا کہ یار یہ شریعت کا حکم ہے، ہم یہ دیں گے اور یہ شریعت کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور ہمارے بچوں کو یہ سونا ملے، یہ زیورات ملے یا نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، جتنا شریعت نے وہ جو ہے نا ہمیں شریعت نے حصہ دے دیا ہے بس وہ کافی ہے۔ ٹھیک تو ہے، بعد میں اگر آپ دیتے ہیں صلہ رحمی کے طور پر ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ لیکن پہلے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو فکر ہے بھائی کے لیے شیخ بہت زیادہ ہاں فکر یہ بھائی، بڑی یعنی کہ صلہ رحمی والی بات ہے، نیکی والی بات ہے کہ میرا بھائی جو ہے آخرت میں یہ اس کی پکڑ نہ ہو، یہ نہایت اچھی بات ہے اور صلہ رحمی والی بات ہے۔ دنیا میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی اس طرح یعنی خیر خواہی کی جذبات تو رکھتے ہیں، لیکن اخروی لحاظ سے ایسی جذبہ رکھنا یہ بہت نایاب ہے، نادر ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو، اس بیٹی کو بہت زیادہ خیر دے۔ آمین سبحان اللہ۔ بیسک اس کا حل جو شیخ آپ نے الحمدللہ بتا دیا، اور اگر کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی ہو بات تو پرسنلی جو نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے واٹس ایپ کا، وہاں پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، مفتیان کرام انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ سے کنسلٹ کر دیں گے۔ لائیو کالر اگین ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीना साहिबा लाहौर से हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने एक ख्वाब पूछनी है जी जी ये हाफिज मालिक साहब से। जी मैंने ना इनसे एक दिन ख्वाब पूछी थी, वो सांपों वाली, शायद इनको याद हो। जी तो उसके बाद मैं बड़ी डिप्रेशन में रही थी, मुझसे कोई काम का सही नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको हम सब को जो है सेहत ईमान और जिंदगी नसीब फरमाए। मैं उसके बाद बड़ी पुरसकून होगी। माशाल्लाह। वो जो ख्वाब था मुझे उस हफ्ते बुध को आई थी, तो उसके बाद मुझे संडे को या मुझे बताने लगे ये ख्वाब आई कि मैं ना वो मेरा अपना एक ना तलीमी इदारा है, अच्छा। इस्लामी तलीमी इदारा। हम्म। तो उसमें ऐसे ऐसे कोई फंक्शन है, तो मैं सूट पहनती हूँ उसमें ना बेबी पिंक कलर का बड़ा फैंसी। अच्छा। तो पहनने के बाद हमने जैसे कोई नमाज पढ़नी, मैं फिर वॉशरूम जाती हूँ, वो सीन यहीं पे खत्म हो जाता। तो इसके बाद ना मैं हाथ एक शॉप से निकलती हूँ, शॉप से निकल कर तो मेरे हाथ में ना कपड़े हैं, मैंने खरीदे हैं, तो उसमें ग्रीन कलर ना प्रोमिनेंट है। अच्छा। इसी दौरान मेरी अम्मी आ जाते हैं, तो अम्मी मेरे ना हयात नहीं है, 2 साल हो गए फोटो भी, 2 साल 4 माह। तो बड़ा प्यारा उन्होंने ना बट्टा ओढ़ा हुआ है, तो फुल बॉडी नजर नहीं, लेकिन चेहरे से तो गुलाबी इनका चेहरा है। तो बोलते नहीं, लेकिन मुझे उनके ज़हन में ये है कि तुमने अच्छे कपड़े नहीं खरीदे। तो वो मुझे वापस ना शॉप पे ले जाते, बहुत बड़ी शॉप है, कई का आदमी बैठा हुआ है। मुझे ना वो वहाँ पर इसी तरह का इतना हसीन खूबसूरत सूट है, बेबी पिंक कलर का ही है। तो वो मैंने आज तक वैसा कपड़ा नहीं देखा जिंदगी में कभी। एक सूट मुझे वो लेके देते हैं, फिर एक मुझे और सूट लेकर देते हैं, वो 2 पीस है, बड़ा खूबसूरत है वो भी। उसका जो कलर है ना वो गोल्डन और ग्रीन सा कलर है। तो मैं कह मैं इसके साथ ना ये क्रेकर बट्टा बना लूंगी। इसी तरह 7-8 सूट मुझे लेकर देते हैं, तो लेकर फिर हम बैग में लेकर तो आ जाते हैं, तो बोलते कुछ नहीं वो, फिर मेरी ना ये ख्वाब खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख कुछ पूछना तो नहीं इसमें चाहिए? मेरा तकबीर बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीना साहब आपने हमें कॉल की, लाहौर से मसद मौजूद थी। शेख फरमाइए इस वाले से। पहले तो वो ख्वाबों वाले जो सांपों वाला सिलसिला था, जी जी, उससे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्सेशन हुई है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हुई है। तो अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ फरमाए। आमीन। और ये जो ख्वाब देखा है इन्होंने, फंक्शन है उस इदारे में जी शेख, और उसके बाद जितने भी मनाजिर हैं वो कपड़ों के बारे में। कभी इन्होंने कपड़े खुद ख़रीदे, लेकिन वालदा ने कहा कि ये ठीक नहीं है, हाँ, वो अच्छे नहीं है, और जगह पर लेकर गई, वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उस तरह के कपड़े इन्होंने आज तक देखे नहीं हैं। और जो वालदा मुहतरमा का जो हुलिया इन्होंने बयान किया है वो भी यानी पहले से ज़्यादा खूबसूरत, उनका लिबास भी, ये सारे मामलात, ये चूँकि इनके उस इदारे में हो रहा है सब कुछ, जिस इदारे में ये पढ़ाती हैं, जो ये इनका इदारा है, तो ये सारी चीज़ों को अगर मिलाएं तो ये ख्वाब इनके इदारे में जो तालीम का सिलसिला ये दे रही हैं, चूँकि इन्होंने कहा कि वो दीनी इदारा है जी, दीनी तालीम का इदारा है, और ये जो कपड़ों का यूँ खूबसूरत होना, वालदा मुहतरमा का खूबसूरत होना, इस अंदाज में 2 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है। तो इंशाअल्लाह ये जो इनकी तालीम का सिलसिला है मज़ीद फले फूलेगा, अच्छा, उसके अंदर मज़ीद बरकत बढ़ोतरी आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और फिर उसके जो फ़वाइद, चूँकि औलाद है, औलाद के जो आमाल हैं वो वालिदैन के लिए भी सदका जारिया हैं, बेशक। तो वो जो वालदा मुहतरमा का यूँ इस अंदाज में नज़र आना, इंशाअल्लाह इनके आमाल का काफ़ी सारा हिस्सा बतौर सदका जारिया उनको भी पहुँच रहा है इंशाअल्लाह। तो ये ख्वाब इनके इदारे की बढ़ोतरी, वालदा मुहतरमा को इनके आमाल का पहुँचना, सदका जारिया के आमाल का, और आगे मज़ीद खैर व बरकत की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख मुहतरम मरीम ताहिर के नाम से आईडी है, लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने बेटे के साथ अपने अब्बू और वालिदा की कब्र पर गई काफ़ी सालों के बाद। कब्रिस्तान गई और मैं बहुत रोई, लेकिन आवाज़ नहीं निकली, रोती रही, साथ साथ सबके लिए दुआ करती रही। मैं बहुत अफसरदा हूँ, मुफ्ती साहब से कह दीजिए कि दुआ फरमा दें उनके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस बहन की वालिदा साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन, इनको और इनके तमाम अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।
اور جتنے بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم مزبانی صاحب. شیخ محترم خواب ہے جی حبی انس کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہے مسز انس گجرانوالا. السلام علیکم. خواب میں اپنے کندھوں پر گھوڑا پاؤں رکھ کر کھڑا ہے لیکن بوجھ یا وزن محسوس نہیں ہوتا, پیچھے بھاگتا ہے, جان نہیں چھوڑتا, لیکن جب رکتی ہوں تو پیار کرتا ہے, نقصان نہیں دیتا. اور خواب میں بائک پر جا رہے ہیں, بلکہ یہ دوسرا خواب ہے شیخ. فرسٹ آف آل یہ بتایا نہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ شیخ یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا. اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں ان کے کندھوں پر, ہاں جی ان کے کندھوں پر, اپنے کندھوں پر. جی اس نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں, جی. یعنی پاؤں اپنے گھوڑے کے ان کے کندھوں ان پر کے ہیں, کندھوں پر ہے, اور پیچھے وزن نہیں محسوس ہو رہا, وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا, پیچھے بھی ہٹا ہے, پھر قریب بھی آیا ہے, پھر پیچھے جو ہے بھاگ اس رہا کا مانوس یعنی اس کا مانوس ہونا, یہ 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اور گھوڑا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت تک اس کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھ دی ہے. اچھا تو اس کا یوں کندھوں کے اوپر ہونا یہ خیر اور برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور کندھے جو ہوتے ہیں وہ بوجھ اٹھانے کا یا دست و بازو بننا, تو یہ طاقت اور پاور کی طرف بھی اشارہ ہے. تو انشاءاللہ یہ ان کے اگر کوئی ذمہ داری کے معاملات ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نصیب ہوگی اور وہ معاملات سلجھانے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. انشاءاللہ. اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں تو انشاءاللہ کوئی خیر و برکت والا رشتہ آنے کی طرف اگر اشارہ. ٹھیک ہے, اوکے. اور اگر شادی شدہ ہیں اور اولاد کی عمر میں ہیں, بعض دفعہ ہوتا ہے یعنی ایج جو ہے نا 60-70 سال ہے, اگر یہ 30-40 سال یا اس ایج میں ہیں جس میں عام طور پر اولاد وغیرہ کے ہونے کے حوالے سے کوئی ممانعت یا رکاوٹ عام طور پر طبی طور پر نہیں ہوتی, تو یہ کسی اولاد کی طرف, یہ بیٹے کی طرف, خیر و برکت والی اولاد کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو مجموعی طور پر یہ اچھا خواب ہے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ صاحبہ کراچی سے. بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں جی. ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں. اچھا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو جائیداد ہے نا تینوں میں برابر سے تقسیم کی جائے. تو کیا اس طرح بچوں سے لڑکوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے یا والد صاحب کر سکتے ہیں, والدہ والدین صاحب یہ کر سکتے ہیں دونوں؟ اچھا, آپ برابر تقسیم کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی, یہ بھی آپ نے مینشن کیا ہے. جی ہاں, ہم برابر کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ جیسے لڑکی کا 8واں 16واں حصہ ہوتا ہے وہ نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ برابر کی تقسیم ہو. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ والد صاحب حیات ہیں ابھی نا اسٹل؟ الحمدللہ والد صاحب حیات ہیں, والد صاحب کی اور میں, ہم دونوں مطلب یہ چاہتے ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام والدین کو یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ اپنی زندگی میں جو جائیداد ہے, مال ہے, جی جی یہ تقسیم نہ کریں. اچھا. اور جب اس دنیا سے روانگی ہو اس کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی. یہ پہلے ہی اس طرح تقسیم کرنا یہ شریعت میں نہ اس کا وجود ہے, نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے, اور یہ مناسب بالکل نہیں ہے. اچھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے تقسیم کرنا بھی چاہے تو پھر وہ تقسیم بھی وہی تقسیم ہوگی جو کہ شریعت میں ہے. اعدلوا بین اولادکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. تو عدل وہی ہے جو قرآن مجید میں آ گیا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی جو مذکر اولاد ہے, اولاد نرینہ ہے, بیٹا ہے, اس کو 2 حصے, اور جو بیٹی ہے اس کو 1 حصہ. ٹھیک ہے. بعض اہل علم اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب بندہ تقسیم کرنا چاہے تو وہ برابری کرے, گفٹ کی فارم ہوگی. ہاں جی, نہیں گفٹ ہو یا جو بھی ہے, اچھا, وہ کہتے ہیں برابری کرے. ٹھیک ہے, اگر زندگی میں حیات زندگی میں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا. جس بیٹے کو 2 حصے ملنے ہیں والد کی وفات کے بعد, اس کو اب کیا مل رہا ہے, وہ 1 حصہ مل رہا ہے, اتنا ہی حصہ اس کی بہن کو مل رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. لہذا جو شریعت نے تقسیم کر دی ہے وہی درست ہے اور وہی عدل پر مبنی ہے. اچھا. اور وہی عدل ہے. تو شیخ اگر بھائیوں کو ہی اس حوالے سے کوئی معاملہ نہ ہو, وہ ریلیکس ہوں, تو پھر کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا, کچھ علماء کرام کہتے ہیں
کہ لائف میں اگر کرتے ہیں تو برابر تقسیم کریں. تو دوسرا آپ نے پوائنٹ رکھا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے اولاد کے درمیان, جو کہ اسلام نے بیسیکلی کہا ہے. تو اس حوالے سے شیخ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بیٹے راضی ہوں اس بات پہ ٹھیک ہے, اگر بیٹے بالغ ہیں, ہاں ہاں, وہ راضی ہیں, مشورے کا انہوں نے ذکر کیا, اچھا, اور سارے اس پر راضی ہیں, تو پھر برابری کرنے بلکہ اضافہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 حصہ دے دو, میری بہن کو 2 حصے دے دو, یا مجھے میری بہن کو 1.5 حصہ دے دو. اگر اس کی رضامندی ہے, رضامندی میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب, شیخ محترم, خواب ہیں اور شامل کرتے چلوں. احمد محمد کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ کافی زیادہ بچے اکٹھے عمرے پر جا رہے ہیں, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ عمرے پہ جانا, بہت زیادہ بچوں کا اکٹھے عمرے پہ جانا, اب پتہ نہیں یعنی اب یہ تعلیم کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں یا کس انداز میں, لیکن بچوں کا یوں عمرے پر اکٹھے جانا, بچے جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی کا نیا آغاز ہوتے ہیں, وہ زندگی ابھی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کا یوں عمرے پہ جانا, اگر یہ اولاد ان کی ہے, بچے ہیں مثال کے طور پر, ان کی ایج جو ہے یا خواب پوچھنے والی ان کے بہن بھائی ہیں, تو یہ والدہ کی نیک تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر پائیں گی اور کر رہی ہیں انشاءاللہ. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک تربیت, اور پھر کثیر العیال بھی ہوں, مثلا خود اپنی اولاد, آگے اولاد کی اولاد, اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بچے پوتوں پوتیوں کی صورت میں, نواسے نواسیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب کرے, اور پھر انشاءاللہ وہ سب کے سب, یعنی صرف یہی جنریشن نہیں بلکہ اگلی بھی, وہ دین پر کاربند ہو اور دینی تربیت ان کی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو مجموعی طور پر یہ خواب اچھا ہے. اور پھر بچوں کے حوالے سے اگر کہ ان کی زندگیوں میں رکاوٹیں, بعض دفعہ ہوتا ہے تعلیم کے سلسلے میں رکاوٹ ہے, بعض دفعہ تربیت کے سلسلے میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل تربیت کے حوالے سے. موبائل ہے, موبائل کے ہوتے ہوئے بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور والدین خود کون سا رویہ اپنائیں کہ بچے ان کو دیکھ کر کہیں کہ نہیں ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو یہ رکاوٹیں ہیں بڑی بڑی جو تربیت کے راستے میں آتی ہیں. تو ان سب بچوں کا یوں عمرے پہ اکٹھے جانا, گویا کہ وہ جو تربیت کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا, عمرے پہ جانا دراصل ان رکاوٹوں کا عبور کرنا بھی ہے. تو اگین نتیجہ وہی ہے کہ دینی تربیت کرنے کے اللہ توفیق دے گا. اگر رکاوٹیں اس راستے میں تو وہ رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہوں گی. جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. وقار صاحب لکھتے ہیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کی نماز کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر یہ معمول بن جائے شرعاً جائز ہے شیخ؟ اس کو معمول بنا لینا تو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. اچھا, یہ سفر کے دوران ایسے کرنا بالکل درست ہے. اچھا, کہ عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھی جائے, جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. یا حضر کے اندر, یعنی اپنے شہر میں رہتے ہوئے کوئی حرج والی صورت ہے, مشقت والی صورت پیش آ رہی ہے, تو اس صورت میں آپ 2 نمازوں کو جمع کر لے, عشاء بھی ساتھ پڑھ لے مغرب کی. اور وہ جو حرج یا مشقت والی صورت ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس نے آپریشن کرنا ہے اور آپریشن کے اندر کافی وقت لگے گا, تو اب وہ عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ لے, ٹھیک ہے, یا مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر لے. یا اسی طرح کوئی دلہن تیار ہو گئی ہے, اس نے عشاء کے بعد تیار بھی ہونا ہے, پھر محفل میں میک اپ شیک اپ سارے مسائل ہیں, تو وہ عشاء کی نماز پڑھ لے مغرب کے ساتھ, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور بھی ایسی کئی صورتیں پیش آ سکتی ہے. یعنی بعض اوقات ایک خاتون ہوتی ہے, خاتون خانہ, مہمان بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ اس نے کھانا پکانا ہے, تو نمازوں کے پڑھنے میں اس کو دشواری ہوگی. اس نے ابھی وضو کیا ہے, عشاء بھی پڑھ لے مغرب کے ساتھ ہی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ چونکہ مشقت والی حرج اور حرج والی صورت ہے, اس لیے اس کی گنجائش ہے. ایسے بغیر کسی مشقت اور حرج کے اس کو معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ جبریل امین آئے آسمان سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی جو اوقات ہے, اوقات نماز وہ بتائی کہ یہ وقت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, قرآن کے اندر اللہ نے آیت اتاری, بے شک یہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے اندر فرض کی گئی ہے. تو ہر ایک کا وقت معلوم ہے, اس وقت کے اندر آپ پڑھیں گے.
ہاں حرج ہے، مشقت ہے، کوئی دقت پیش آ رہی ہے، تو ان دو نمازوں کو عشاء مغرب ان کو جمع کر سکتے ہیں، جمع تقدیم کے ساتھ، جمع تاخیر کے ساتھ، اور عصر اور ظہر ان کو ٹھیک عصر کو مغرب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عشاء کو فجر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، عشاء کو فجر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یا فجر کو ظہر کے ساتھ پڑھ، یہ نہیں۔ اچھا شیخ، دو اور صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شاپنگ کے لیے بازار جانا ہوتا ہے خواتین کو، یا مرد بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو ڈر ہو کہ نماز چھوٹ جائے گی، تو اس طرح جمع کر سکتے ہیں شیخ؟ یہ بھی نا ایک حرج والی صورت ہے۔ بعض اوقات نا خواتین بالخصوص جب بازار جاتی ہیں، ایک حاجت کے تحت جاتی ہیں، ہاں جی، تو وہاں پر پھر نماز پڑھنے کے لیے ان کو جگہ بھی نہیں ملتی۔ جی بالکل۔ مردوں کے لیے بعض اوقات ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، شوز نکالیں تو کیسے، پھر وضو، مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی حرج ہی کی صورت ہے، وہ دو نمازیں جمع کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا کچھ شیخ آپ کو پتہ ہے جاب ہولڈر ہوتے ہیں، ان کے نا کچھ ٹائمنگ 6، 7، 7:30 بجے واپس آنا، اب وہ کہتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں کہ یار تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ عشاء چھوٹ جائے گی، تو اس لیے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے شیخ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو معمول بنا لینا درست نہیں ہے، جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی تھکاوٹ ہو تو چاہیے کہ وہ کچھ کھائیں پیئیں، بادام کھائیں اور صحت بخش غذائیں کھائیں تاکہ طاقت حاصل ہو جائے۔ بندہ جب کام کر کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک نشاط اور تازگی ملتی ہے کہ دیکھو میں نے کام مکمل کر دیا اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ادھر گھر جا کے بیوی کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر مزید تازگی اور خوشی اور نشاط یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایسا بندہ کہ وہ کہتا ہے پھر اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہ کچھ علاج کرے۔ شیخ آپ نے ویسے یہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے بتایا ہے، کچھ کنوارے بھی تو ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ کنوارے تو وہ تو ماشاءاللہ طاقتوری ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ کہ وہ کنوارے جب جو اس کیفیت میں ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ورزش نہیں کرتے، وہ شادی بھی ہونے والی ہوتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، اور کھاتے ہی رہتے ہیں اور پھر لیٹے رہتے ہیں۔ شیخ ورزش تو ہر عمر میں میرے خیال میں بہت لازم، بہت لازم، بہت ضروری۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جانب سے کافی خواب اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں، شیخ مفتی ہاشم ادوانی صاحب کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتیان کرام کی جانب بڑھیں، آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں لائیو کال کے تھرو، اپنے شرعی مسائل کا حل اور خوابوں کی تعبیر جان سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے کچھ سوالات بھیجے گئے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں بھائی اپنی بہن کو بیسیکلی اس کے شوہر اور خاتون کے درمیان اختلافات ہیں، بھائی کو پتہ چل گیا، اب بھائی اپنی بہن کو اپنے گھر لے آتا ہے، اب بہن جانا چاہتی ہے بعد میں لیکن بھائی روک دے، تو اس صورت میں شرعاً کیا رہنمائی ہے کہ بھائی ایسا کر سکتا ہے شیخ؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا، بھائی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جب ان کا نکاح قائم ہے اور یہ میاں بیوی ہے تو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یا جو بھی باتیں ہیں یہ ان کے آپس کی باتیں ہیں، اور بھائی کو اس کے اندر نہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں، صبح وہ مسائل وہ موجود ہوتے ہیں، رات کو وہ ختم ہو جاتے ہیں، رات کو پیش آتے ہیں تو صبح ختم ہو جاتے ہیں، یہ معمول کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی منع فرمایا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ قصہ میں آپ کو بتا دوں، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بہن تھی،
انہوں نے اس کی شادی کرائی ایک بندے کے ساتھ، چند عرصہ وہ اس کے پاس رہی، پھر اس بندے نے طلاق دے دی۔ اچھا شیخ، وہ بھی صحابی تھے، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد رجوع بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ اچھا، ایک ہی طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد جب دوسرے جو پیغام نکاح دینے والے لوگ تھے ان میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ اچھا، اس نے بھی پیغام نکاح پھر سے دے دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو جو خاتون کا بھائی تھا لڑکی کا، وہ اس پر بہت غصے ہوا کہ میں نے اپنی بہن تیری نکاح میں دی، تجھے تیری عزت افزائی کی، تیرا اکرام کیا، اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کر کے تو نے اسے طلاق دے دی۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ قسم اٹھا لی اس پر، قسم اٹھا لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، اللہ اکبر، اور وہ آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کر دیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، تو عدت پوری ہونے کے بعد ان کو مت روکو اپنے سابقہ خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے، جب وہ اچھی طرح دستور کے مطابق راضی ہوں۔ تو کیا مطلب؟ یعنی ابھی نکاح نہیں ہے قائم، ہاں جی، پھر بھی یہ خاتون چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو، سابقہ خاوند کے ساتھ میرا نکاح ہو، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، مزاجوں کو سمجھا ہے، تو میں اسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں۔ لڑکی بھی اس پہ راضی تھی اور جو بندہ تھا وہ بھی تو راضی تھا، اسی لیے پیغام نکاح بھیج دیا۔ یہ آیت اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اسے، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو صورت جو آپ نے پوچھی ہے یہ تو بلکہ اس میں نکاح قائم ہے، اللہ اکبر، طلاق تو نہیں دی ہے، بالکل اختلافات پیش آئے ہیں۔ تو اب یہ بھائی کہتا ہے نہیں آپ نے ادھر نہیں رہنا، ہم نے خلا لینا ہے، ہم نے طلاق لینی ہے، ہم نے یہ کرنا نہیں، یہ گھروں کو آباد رہنے دو، چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو اگنور کر دیا کرو، نہیں ہے صحیح۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ میں محمد شبیر بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی شبیر صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ کا کرم۔ تو میرا نا ایک دوست ہے، ایک نا اس کے 6 بھائی ہیں۔ اچھا، تو اس کا ایک سب سے بڑا بھائی ہے کہ پہلے فوت ہو گیا، اس کی بیوی بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا سب سے جو چھوٹا بھائی، اس کی شادی نہیں اس کی ہوئی تھی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اچھا، تو ابھی یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ جو سب سے چھوٹا بھائی جو اس کا فوت ہو شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی جو جائیداد کا حصہ ہے وہ اس کی جو سب سے بڑا بھائی کی بیوہ ہے اور بچے ہیں ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ والدین حیات ہیں کہ نہیں؟ نہیں، والدین نہیں ہے اس کے۔ والدین کی حیات کے مطلب جب اس وقت ابھی والدین فوت نہیں ہوئے تھے، اس دوران بچے فوت ہوئے ہیں کہ بعد میں ہوئے؟ ابھی اس کے مطلب کہ بیوی اس کے والدہ نہیں، صرف ایک نہیں، اس کی ایک بہن ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو اولاد فوت ہوئی ہے والدین کی زندگی میں فوت ہوئی ہے کہ بعد میں ہوئی ہے؟ نہیں، اس کا جو سب سے بڑا بھائی تھا نا، اس کی شادی تھی، اس کی بیوہ ہے اور بچے ہیں، یعنی کہ اس کے بھتیجے ہیں اور اس کی بھابھی ہے بڑی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا بھی سب سے چھوٹا بھائی جو ہے نا فوت ہوگا، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جی بالکل آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک جی مجھے سمجھ آ، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا بھائی ہے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا، وہ غیر شادی شدہ تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اب اس کی جو جائیداد ہے، مال ہے، اس جائیداد میں اس بڑے بھائی کے جو بچے ہیں، اولاد ہے، بیوہ ہے، ان کا بھی حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اچھا، بیسک یہ ان دو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باقی کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیسک یہ بھی ایک شیخ وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے کہ اگر والدین کی زندگی میں بچے فوت ہو گئے ہیں تو ان کی جائیداد کی تقسیم میں ان کو ملے گی یا نہیں بعد میں، اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس، میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی، تو وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ جب بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کی اولاد ہے، جی بالکل، اب بعد میں چھوٹے بھائی بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، جی اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، لیکن جائیداد باقی بھائی ہے، جی بالکل، بڑا بھائی فوت ہے، باقی اسی جو دیگر بھائی ہے، بہنیں ہیں، 4 وہ موجود ہیں، 4 بھائی، کیونکہ 6 بھائی ٹوٹل بولے تھے، 2 بھائی فوت ہو گئے، پیچھے 4 ہاں جی۔
اب جو ہے یہ اور والدین بھی نہیں ہیں، ہاں نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، تو اب یہ مال کس کو ملے گا؟ یہ مال ملے گا اس کے اپنے بہن بھائیوں کو. اچھا اگر بہن نہ ہو شیخ تو بھائیوں کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی. اوکے. اور وہ جو بڑے بھائی کی جو اولاد ہے یعنی بھتیجے ہیں، ہاں جی ہاں جی، بھتیجوں کو نہیں ملے گا، نہ بھابھی کو ملے گا، بیوہ بھابھی، نہ اس کی اولاد کو ملے گا. یہ سارا مال ملے گا اپنے جو ان کے بھائی ہیں 4، اور اگر بہنیں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق یہ تقسیم ہوگی اور بس. اچھا ٹھیک ہے، فائن ٹھیک ہے. اچھا شیخ اگر دوسرا معاملہ جو ڈسکس آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اگر کیونکہ یہ بھی جاننا چاہیے لوگوں کو، والدین کی زندگی میں دونوں بچے اگر فوت ہو گئے ہیں، ہاں والدین کی زندگی میں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، بیٹے، اچھا اب ان کی جائیداد ہے، مال ہے، پیسہ ہے، تو وہ کس کو ملے گا؟ ہاں جی، ان کی اگر شادیاں ہیں، کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، جی تو اب ملے گا کیا؟ باپ کو اور ماں کو سدس ملے گا. سدس کا مطلب چھٹا حصہ ملے گا. اچھا باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اوکے، اور باقی جو ہے وہ بیوی کو، بیوہ جو اس کی ہے اس کو 8واں ملے گا. باقی جو بھی مال ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور شیخ جس کی اگر غیر شادی شدہ ہو؟ اچھا غیر شادی شدہ ہے اور اس کے والدین موجود ہیں، جی جی بالکل، تو ماں کو ملے گا ثلث، اچھا ٹھیک ہے، تیسرا حصہ ملے گا، اوکے، اور باقی جتنا بھی مال ہے وہ باپ کو ملے گا، ذوی الفروض ہونے کے لحاظ سے بھی اور عصبہ ہونے کے لحاظ سے پھر بھی. بھائیوں کو، بہنوں کو، کسی کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرہ. شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب. شیخ محترم حدیقہ خان کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایج 27، ان میرڈ اسٹیٹس. خواب دیکھا ہے کہ کوئی آدمی میرے پیچھے لگا ہے، میں بھاگ رہی ہوں، میں اس آدمی کو نہیں جانتی، نہ ہی شکل دیکھ سکتی ہوں، کوئی اجنبی ہوتا ہے. آگے دوسرا حصہ ہے کہ مجھ سے بھاگا نہیں جاتا، ٹانگیں بھاری فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ خواب مجھے 2 بار آ چکا ہے. غیر شادی شدہ نے ایک اجنبی مرد کو دیکھا، جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھ سکتی ہوں لیکن ہے اجنبی، تو پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ٹانگیں جیسے نا بھاری ہو گئی. ہاں بالکل، بھاگنا محال ہو جاتا، بھاگنا محال ہو گیا. تو اگر اس وقت کوئی رشتے وغیرہ کی بات چل رہی ہے تو یہ کسی جگہ پر رشتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی انسان نا بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک جاتا ہے. بعض دفعہ 27 سال کی ایج میں رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعض دفعہ کافی مشقت آتی ہے. تو یہ یعنی بھاگتے بھاگتے جب رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تو پھر وہ ایک اجنبی، یا بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی اپنوں میں ڈھونڈتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلو اپنوں میں رشتہ ہو جائے. موسٹلی یہی ہوتا ہے جی، پاکستان میں کہ اگر اپنوں میں نہیں ہوا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، پھر کہیں کوئی اجنبیوں میں، غیروں میں کوئی رشتہ ملے گا. اور پھر وہ جو تھک جانے والا معاملہ جیسے رک گئے تو سمجھو کہ اب رشتے کی جو تلاش ہے وہ ختم ہونے والی ہے. انشاءاللہ یہ کسی رشتے کی طرف اشارہ ہے اور رشتہ آئے گا اور وہاں پر رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. شیخ مفتی شیخ محترم کالر آپ جی جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مسز عباس صاحبہ کراچی سے موجود ہے ہمارے ساتھ. جی 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 مسز عباس صاحبہ شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی جی فرمائیے. آپ سن پا رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں کیونکہ ہمیں آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی صحیح طریقے سے. میں نے خواب دیکھی ہے کہ آسمان پر پہلا کلمہ شریف لکھی ہے اور کلمہ کے پاس یہ چھوٹا سا تصویر کی صورت میں روضہ رسول ہے اور مجھے آسمان کی اوپر سے قرآن شریف کی ایک آیت سنائی دیتی ہے تو میں آیت کی آواز سن کر خوشی سے تالی بجاتی ہوں. اچھا. اور آسمان سے زمین تک روشنائی ہو جاتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ مسز عباس صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ
کلمہ طیبہ ہے آسمان پہ، آسمان پہ، روضہ رسول کا بھی کہیں جی ذکر آیا کیا ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی آیت کے والے قرآن سے پاک کی ایک آیت بھی ہے، اور وہاں جیسے سے روشنی بھی، قرآن مجید کی آیت کے والے سے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ کے خوشی سے نا تالیاں نہیں بجانے لگتا، خوشی میں خوشی بھی محسوس ہوئی ہے، اور پھر آسمان پر وہ روشنی بھی پھیل نمودار گئی۔ ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ملائیں تو اگر کسی معاملے کے اندر استخارہ کیا ہوا ہے تو سمجھیں کہ وہ استخارے کا جو معاملہ ہے وہ حل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ موسٹ پروبیبلی استخارے کے بعد اس طرح ہے اگر استخارہ کیا ہوا ٹھیک ہے، لیکن ہم عام طور پر بار بار کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں بالکل اگر آ گیا ہے تو انشاءاللہ اس سے اطمینان کی صورت واضح ہو رہی ہے۔ دوسرا کلمہ طیبہ ہے، یہ عام طور پر عقیدے کی درستی کے ساتھ ساتھ استقامت اور ثابت قدمی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا پھلدار درخت جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں ثابت ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ دائمی طور پر پھل دینے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ خاندان کے اندر ثابت قدمی اور معاملات کے آگے بڑھوتری کی طرف اشارہ ہے، اور پھر وہ کلمہ طیبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا، اور پھر وہاں پر آیت کریمہ کو اوپر دیکھنا، اور پھر وہاں پر خوشی محسوس کرنا، اور پھر روشنی کا پھیلنا، یہ ساری چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی معاملے کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بھی معاملہ انسان کی زندگی میں کئی الجھے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، کہیں پر انسان کو رستہ نہیں سجھائی دے رہا لیکن یہاں پر روشنی آ گئی ہے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رستہ عطا فرمائیں گے، اور یہ جو روشنی ہے یہ ہدایت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، آسمان سے اترنے والی ہے، آسمان میں دیکھی جانے والی روشنی، اور پھر اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت یہ ہدایت کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ساتھ روضہ رسول کا ہونا گویا کہ ہدایت اور استقامت یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ تو اپنی عبادات میں، معاملات میں آپ کی سیرت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ وہ الجھے ہوئے معاملات سلجھ بھی جائیں گے، جہاں رستہ نظر نہیں آ رہا وہ رستہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو پھر تو انشاءاللہ وہ شادی وغیرہ کے معاملات ایک اچھے رشتے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ مینشن بیسیکلی میرے خیال میں لازم کرنا چاہیے، شادی شدہ ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے خواب۔ آپ جب بھی کال کریں یا ہمیں میسج کرتے ہیں یوٹیوب پہ کمنٹ کے سیکشن کے اندر تو آپ کوشش کریں ساتھ میں یہ اپنا میریج سٹیٹس لازمی لکھا کریں۔ شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ محترم حمدہ ریحان لکھتی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر 129 دفعہ پڑھنا رزق میں برکت لاتا ہے کیا؟ یہ درست ہے یا نہیں شیخ؟ یہ جو اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ وضاحت کر دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو کہ آپ نے یہ اوراد کرنے ہیں، اتنی دفعہ یہ صورت پڑھنی ہے، تو یہ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا پڑھنا بھی درست ہے، اور یہ جو گنتی ہے، جو عدد ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ اچھا بعض اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نا سنت سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، جی جی، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ ملے گا رزق کے اندر برکت وغیرہ، یہ تجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے، علماء کے۔ اس کو اگر بندہ سنت نہ سمجھے، جی شیخ، اس گنتی کو سنت نہ سمجھے، بس یہ بزرگوں کا ایک مشورہ اور تجویز ہی سمجھے، پھر بندہ پڑھتا ہے تو قرآن مجید جو ہے نا یہ شفا ہے، اور قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے، اللہ نے اس کو مبارک اور برکت والی کتاب کہا ہے، تو ہے ہی برکت والی کتاب۔ بندہ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھتا ہے جو شرعی مقاصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم کالر کو پہلے ایڈ کرتے چلیں، یہاں پر بھی خواب کافی ہیں، کالر بھی کافی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے کہ سانپ آپ پر حملہ نہیں کرتا لیکن آپ نے اسے پکڑا ہوا ہے، وہ آپ سے چھوٹ کر بھاگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایس این علی صاحب، آپ نے ہمیں کال کی، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ خواب کو پکڑ لیا ہے، سانپ کو، جی سانپ کو پکڑ لیا ہے خواب میں، اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو
حملہ کرنے کے بعد پکڑا ہے, نقصان نہیں پہنچا رہا, یہ مینشن کیا, لیکن پکڑنے سے پہلے کی کیفیت ٹھیک کیا ہے, ہے. اوکے, پکڑنے سے پہلے اگر اس نے حملہ کیا پھر انہوں نے پکڑا تو گویا کہ اس کے حملے کو ناکام بنا دیا, پھر بھی وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطرناک معاملہ ہے, اس کو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر کوئی ایسا اثر باقی ہے کہ ابھی کوئی بے احتیاطی ہوگی تو دوبارہ وہ چیز نقصان دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب پکڑنے سے پہلے اس نے حملہ نہیں کیا بلکہ ویسے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, تو یہ یعنی بعض دفعہ یہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اولاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے یہاں پر عرض کیا ہے اور اس کی عملی تعبیریں بھی نکلی ہیں کہ سانپ بعض دفعہ اولاد کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں بھی آتا ہے. بالخصوص اگر یہ خواب پوچھنے والے یہ یا ان کے گھر میں کہیں کوئی پریگننسی وغیرہ ہو, تو بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو پکڑتے ہیں جب شروع میں تو پھر وہ آگے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس کو پکڑتے ہیں وہ آگے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس وقت ہے جب اس نے پکڑے جانے سے پہلے اٹیک نہیں کیا ہے. اگر اٹیک کیا ہے پھر اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو یہ کسی آزمائش اور پریشانی سے بچنے کی علامت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم مسز عابد صاحبہ لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب کیا یہ درست ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کیا یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جب بیوی کسی شرعی عذر کے بغیر شوہر کی حق تلفی کرے, یا پھر دنیاوی ناراضگی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, جو حدیث میں جو بات آئی ہے نا, جی, وہ یہی ہے کہ جب خاوند رات کے وقت ناراض ہو جائے جی, تو پھر اس عورت کی نماز جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی. رات کا وقت مینشن ہے؟ ہاں رات ٹھیک کو, ہے, ہاں جی. تو یہ جو صورت ہے, مقصد یہ ہے کہ خاوند کوئی مطالبہ کرتا ہے اور خواہش کا اظہار کرتا ہے, اور عورت کو کوئی عذر نہیں ہے, شرعی عذر, نہ کوئی بیمار ہے, نہ کوئی تھکاوٹ ہے, نہ کوئی اور ایسی کوئی صورت ہے, صرف موڈ نہیں ہے, تو اب اس صورت میں وہ انکار کرتی ہے تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ پہلے بھی ایک کوئی حدیث آتی ہے نا کہ 3 بندے ہیں, 3 بندوں کی نماز نہیں قبول ہوتی بلکہ کانوں کے اوپر بھی نہیں جاتی. ان میں سے ایک یہ خاتون ہے کہ خاوند اس کے اوپر ناراض ہے اور غضبناک ہے, وہ غضبناک ہو کے رات گزار رہا ہے اور بیوی صاحبہ اس کی خواہش نہیں پوری کر رہی. باقی جو دوسرے معاملات ہیں, دنیاوی معاملات, اس میں تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, چلتا رہتا ہے. ہاں جی, اس میں اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان ہے, کبھی مزاج کیسے ہوتا ہے, کبھی کیسے ہوتا ہے, اس میں ان کے آپس کی ناراضگی ہوتی ہے, اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی. اس میں نماز والا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں ہر قسم کی, جی پانی نہیں دیا تو چلیں جی نماز نہیں, کھانا کچھ مطلب ہو جاتا ہے معاملات. جی جی, شکریہ, جزاک اللہ شیخ. مسز امجد صاحبہ لاہور سے ہیں. جی, بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا نا. جی, تو خواب میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ باہر زمین میں سے نا زمین پھٹ کے نا وہ نکل رہا تھا, کیا نام, اچھا, ایک کالی بھینس نکل رہی تھی. میں نے آپ کو کتابی والے سے پوچھا تو ہر بھینس جب نکلتی تھی نا میں کہتی تھی اللہ اکبر. اس کی اب میں دوبارہ خواب دیکھا کہ میں نے ایک گائے دیکھی, ویسے کالی سی گائے تھی, اور میں نے دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے, ایسے کھڑی ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے اس گائے کی. تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے یہ قربانی کی ہے, بٹ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے جائز ہوتی ہے. خواب میں کہتی ہوں میں کہ بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جو ہے نا قربانی یہ جائز ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں اس کی سیڑھی مجھے دے دو. تو میں اس کے پاس جاتی ہوں, اس کے مالک کو کہتی ہوں مجھے یہ نا مجھے دے دو سیڑھی. وہ کہتا 3,500 کی دوں گا. میں نے کہا نہیں, میں نے 3,500 کی لی, میں نے 3,000 کی لینی ہے. تو وہ کہتا نہیں, اسی پہ ہماری بحث ہوتی ہے, وہ مان جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کو نا صاف ستھرا کر کے نا اچھی سی پیاری پیاری بوٹی بنا دینا, اور اسی میں نا دیگے آ جاتی ہے. دیگے کے وہ ہوتا ہے وہ بانٹنے کے لیے. میں نے کہا اللہ کے نام کی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی, اور وہ ہم کھانے بیٹھ جاتے ہیں. تو
کھانے کے ٹائم وہ ایک عورت ہوتی ہے کہتی ہے اور بھی لے لینا بہت زیادہ ہے. میں نے کہا اچھا میں لے لوں گی اور بھی لے لوں گی, اور یہاں سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے شیخ, کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسز امجد صاحب آپ نے ہمیں کال کی لاہور سے. اس سے پہلے کچھ انہوں نے کہا بھینسیں نیچے نکلتی تھیں, جب نکلتی تھی میں اللہ اکبر کہتی ہر تھی, بھینس کی دفعہ, اور پھر ابھی ایک کالی سیاہ بھینس. جی ابھی ایک انہوں نے گائے کا تذکرہ کیا ہے. ہاں جی, اور اسی طرح سے کالی سیاہ تھی. جی اسی طرح سے کالی, لیکن اس کو ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. یہ والی جو موجودہ گائے ہے اس کو ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. موصوف کہتے ہیں جو خاتون کے پاس, وہ کہتے ہیں جی قربانی کے لیے, قربانی کے لیے. پھر اس کی قیمت پہ کہیں بات ہوتی ہے, وہ 3500 کہتے ہیں یا 3000. تو اس طرح کی کوئی بات. پھر بعد میں انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی آپ فائن, 3000 پہ بات ہوگی. انہوں نے بولا آپ نے گوشت کر دینا. جب انہوں نے کر دیا تو کہتی ہیں اسی وقت ہی دے کے آ جاتی ہیں, اور بہت سے لوگ پھر آتے ہیں, پھر میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے یہ, تو وہ سب پھر کھا لیں گے. تو نتیجہ بہت اچھا ہے, یعنی وہ ذبح کر دی اور لوگ آئے اور انہوں نے اس کا کھانا وغیرہ جو بھی تھا وہ بانٹ بھی دیا, بانٹنے کے لیے ہے نا. تو یہ ایک اچھے فنکشن کی طرف اشارہ ہے جی, یعنی جہاں پر زیادہ گیدرنگ ہے, لوگ آ رہے ہیں اور یہ بانٹ رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی مراحل ہیں, کہیں گفت و شنید ہو رہی ہے قیمت پہ, اور کہیں پر جو ہے نا وہ کالی بھینسوں کا زمین سے نکلنا ہے, وہ کچھ ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے. کالی بھینس یہ بعض دفعہ ذمہ داری کی طرف اشارہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ زمین سے نکل رہی ہیں اس کو مار نہیں رہی جنہوں نے خواب دیکھا ہے, تو ان کا نہ مارنا یہ ذمہ داری آئے گی. لیکن وہ ذمہ داری مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے جو آخر میں ذبح کر کے گوشت بانٹ دیا ہے, تو یہ ہے اس ذمہ داری کا نتیجہ کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. اب دیکھیے بھینسیں بھی زیادہ ہیں, اس کا مطلب ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور جب گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک گائے میں قربانی کے طور پر کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے, زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7. اور پیچھے جو ہے نا بھینسیں بھی زیادہ نکلی ہیں. گویا کہ کافی ساری ذمہ داریاں ہیں, جیسے بھینسیں زیادہ ہیں ویسے ہی ذبح شدہ جو گائے ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ تو شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گویا کہ یہ کافی ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خواب اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. خواب کی تعبیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے. شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب, شیخ محترم, سوال ہے کہ کچھ شخص اگر کسی ضرورت مند سے قرض کا کہہ کر کچھ رقم لے اور وہ ضرورت مند ہو اس وقت, لیکن کچھ دیر بعد ہی اس کے پاس رقم آ جائے جس نے قرض لیا ہے, اب وہ قرض واپس نہیں کرتا جان بوجھ کر, اس صورت میں شیخ بتائیے گا کہ شرعاً ایسا کرنا خیانت میں تو نہیں آئے گا شیخ؟ یقیناً یہ ظلم ہے. جب بندے کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے موجود ہیں پھر ٹال مٹول کرتا ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کے متعلق فرمایا ہے مطل الغنی ظلم. جو غنی ہے, صاحب حیثیت ہے, مالدار ہے, قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے, دین کی ادائیگی کر سکتا ہے, اور پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے, تاخیر کرتا ہے, یہ ظلم ہے. اور اسی حدیث کے اندر نا آخر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سزا دینا بھی جائز ہو جاتا ہے, اور اس کی جو ہے نا توہین کرنا, یعنی اس کو عدالت میں لے جانا اور اس کو قاضی کے پاس لے جانا, یہ بھی جائز ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے شیخ. اب جب دے نہیں رہا تو اس کی اس طرح توہین بھی عزتی اور عدالت کے اندر مقصد یہ ہے کہ دے بھائی. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو ظلم ہے, جائز نہیں ہے. اور اس ظلم کے اندر بہت سے لوگ شامل ہیں, بہت سے لوگ شامل ہیں. اب پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن اگلا بندہ وہ ترلے کر رہا ہوتا ہے, منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے میرا قرضہ دے دو, اللہ, اور وہ دے نہیں رہے ہوتے. شیخ اس طریقے سے فیل کروایا جاتا ہے جیسے ادھار مانگ رہا ہوں, اللہ کے اپنے پیسے لینے. ہاں جی, ہاں جی, یعنی کہ قرض دینے والا جو شخص ہوتا ہے اب وہ سوالی بن کے آتا ہے, بھیک مانگتا ہے کہ یار دے دو دے دو دے, اور بڑا شرمندگی سے کہتا ہے یار کہنا تو نہیں چاہتا یار دے دو. اللہ, پر یہ رویہ جو ہے شیخ سوسائٹی کے بہت غلط ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. لائیو کالر ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن, جی شمشاد بیگم صاحبہ, جی فرمائیے. مینوں خواب آیا, خواب دے وچ نا اذان ہوندی ہے. اچھا, میں کہہ رہی ہوں مجھے اذان ہوندی ہے, روزہ کھول لو. ابھی اذان لنگ گئی, روزہ کھولو. اچھا ٹھیک ہے. روزہ کھول لگے ہیں جس وقت کوئی چیز نہیں ہے کہ لمک ہے گا.
کی ہے کہ میں نے بھی روزہ کھولا بہت ہوئی ہے طور پہ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ اچھا تو ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਜਰਾਂ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜਰਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾ ٹھیک ہے شیخ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ਹਾਂਜੀ عمر کتنی ਤੁਹਾਡੀ؟ عمر میری 70 سال 70 سال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے لیے. شمشاد بیگم صاحبہ آپ نے ہمیں کال کی. شیخ صاحب فرمائیے گا. اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مقصد زندگی جس میں بڑے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں انسان کے وہ اچیو کرنے اور ان کے مکمل ہونے کی طرف یا ان میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اذان یہ کسی اہم معاملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کے بعد کے جو یعنی اذان کے بعد ہم کسی اہم کام کے لیے تیاری کرتے ہیں. بالکل شیخ جی. گویا کہ انہیں اس عمر میں کافی سارے مقاصد ان کے الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو چکے ہیں. تو زندگی کا کوئی نیا مرحلہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیاری اور کسی نئے مرحلے میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ معاملات بہتر فرمائے اور اہم معاملے کے اندر جو داخل ہونے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس میں داخل فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ. شیخ ایک اور خواب ہے میں پوچھنا چاہوں گا. وقار صاحب لکھتے ہیں میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں کسی برتن میں گندم ہے اور وہاں سے میرے چاچو چوری کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور شادی نہیں ہوئی اس وقت. چاچو کی شادی نہیں ہوئی لیکن اب ان کے بھائی کتنے ہیں یہ بھی نہیں بتایا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھائی ہوں ان کے, یعنی چچا کے 4 بھتیجے ہوں. اچھا. ان کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے کوئی کلیش سامنے آ سکتا ہے, یعنی بھتیجوں کے ساتھ چچا کا کوئی معاملہ درپیش ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھتیجے ہیں جہاں پر چچا ابھی اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہاں پر بھائیوں کی اگر شادیاں ہوں جنہوں نے یہ خواب پوچھا ہے تو ان کی فیملیز بھی اگر جوائنٹ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ جو بہویں ہیں بہت زیادہ احتیاط کی طرف. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر کے جو ماموں ہیں وہ بہو کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میرے بھی ماموں ہیں. جو شوہر کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں جی بہو کہتی ہے میرے بھی چچا. ایسا نہیں ہے, نارملی ہے بالکل. وہ ان کے لیے غیر محرم ہے, وہ محرم رشتے نہیں ہیں. کل کو خدا نخواستہ بھتیجا فوت ہو جاتا ہے تو چچا کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, چچا کے ساتھ غیر محرم ہے جی. اور کل کو یہ بھتیجا طلاق دے دے فرض کیا تو اسی بہو کی عدت کے بعد اس چچا کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ یہ جو معاملات ہیں نا رشتوں کے, محرم غیر محرم کے, اختلاط کے, ان حوالوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف. بہت شکریہ. یہ سوسائٹی کے حوالے سے بھی بیسیکلی نارمل ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہمیں توفیق دے. شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ محترم سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کیا منفی سوچ سے بھی نعمت ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی زبان سے برے کلمات اور مایوسی کی باتیں بہت زیادہ کرنا چاہے محنت سے سب کمایا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھا. اور صحیح ابن حبان میں اس میں یہ بھی اضافہ ہے, ان ظن خیرا فخیر وان ظن شرا فشر. اگر وہ خیر والا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیر والا معاملہ ہوتا ہے, اور اگر وہ شر والا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ شر والا معاملہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی اور وسعت کی اور بھلائی کی امید رکھنی چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور جب سب کچھ موجود ہے تو پھر اس طرح مایوسی کی باتیں کرنا, نا امیدی کی باتیں کرنا, بدگمان ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, یہ صحیح نہیں ہے. اور بعض اوقات نعمت چھن جاتی ہے اس وجہ سے. اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے انشاءاللہ. تو شیخ وہ ایک معاملہ جو ہے کہ لوگوں کو بتاؤ نا نعمت کے بارے میں, تو وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کی فراوانی فرمائی ہے, اب اس نعمت کے آثار آپ کے اوپر واضح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی لازمی ہے, وہ بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. آپ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آثار
آپ کے اوپر واضح ہو, آپ فقیروں والی زندگی نہ گزاریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار اور چرچے جو ہے نا یہ نہ کریں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ, ہر جو صاحب نعمت ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں. لہذا ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے بندہ تشہیر کرتا رہتا ہے. نہیں, کچھ چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھو. ٹھیک ہے. ہاں, جب بیان کی ضرورت ہو جائے, وضاحت کی ضرورت ہو جائے, پھر اللہ نے کہہ بھی دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی نعمت ہے نا اس کو بیان بھی کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہ مختلف حالات ہیں, مختلف نوعیتیں ہیں, اور ہر حالت کے لیے الگ الگ صورت ہے. اعتدال بیسیکلی ہونا چاہیے. بہت شکریہ شیخ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ام سیف صاحبہ بہت شکریہ, جنگ سے موجود ہیں کال کرنے کے لیے. فرمائیے بہن. یزمانی صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ جی جی فرمائیے. وہ بھائی میں نے جس طرح میں شوہر کو نا چند ماہ پہلے ہی کوئی خواب آیا تھا میرے بارے میں. اچھا. رات کا ٹائم ہے تو چارپیں ڈلی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ میری بھی اور میرے شوہر کی بھی. تو نا انہوں نے دیکھا کہ ٹانگ والی سائڈ پہ نا سانپ چڑھتا ہے میری چارپی پہ. اچھا. تو وہ نا پھر پاس آ کے تو بڑا اژدہا کہہ رہے تھے, تو کھڑا ہو جاتا ہے ایسے جیسے وہ نہیں پنجابی میں کہتے پھن پھلانا. ہاں جی ہاں جی بالکل. تو نا اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو میرے شوہر کی نا نیند کھل جاتی ہے تو وہ اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اٹھاتے ہیں کہ اٹھ کے لائٹ چلاؤ. تو میں 3 بار انہوں نے یہ عمل کرایا تو میں نا ایسے اٹھتی ہوں جیسے کہ جنودگی اور بے ہوشی کا عالم. میں اٹھ کے بیٹھتی ہوں تو آگے لائٹ نہیں چلائی تو انہوں نے نا اتنی دیر میں اس کی گردن دبوچتی ہے مار دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے تعبیر مجھ کے بتا دیں. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آمین. ڈھیر ساری دعائیں ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیغام ٹی وی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. الحمدللہ. اللہ کے بہت شکر ہے. جزاک اللہ. بہن آپ نے تعریفی کلمات بھی کہی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, بہت زیادہ برکتوں سے نوازے. شیخ فرمائیے. شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں خواب دیکھا ہے اور سب کچھ شوہر ہی نے کر ڈالا ہے. دیکھا بھی انہوں نے, اور جو چڑھنے والا سانپ ہے وہ پھن بھی اس نے پھیلا دیا. اور جو شوہر ہے انہوں نے اس کو دبوچ لی, پکڑ بھی لیا, دبوچ بھی لیا اور مار بھی دیا ہے. تو یہ تو بالکل ایسا خواب ہے کہ شوہر اپنی اہلیہ کا خیال رکھنے والے اور اللہ کی توفیق سے. اچھا, یہ جو پاؤں کی طرف سے ہے نا, پاؤں کا تعلق ہوتا ہے انسان کے آرام اور سکون کے ساتھ بھی, چونکہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. ویسے پاؤں کا تعلق ہوتا ہے رزق اور معاش کے ساتھ بھی اور عبادات کے ساتھ بھی. اگر دایاں پاؤں ہو تو عبادات کی طرف اشارہ ہے, اور بایاں پاؤں ہو تو کچھ رزق اور معاش کی طرف. اور اسی طرح یہ جو پاؤں ہیں یہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہوتے ہیں, بیٹوں کی طرف خاص طور پہ. تو اس کی مختلف یعنی توجیہات ہو سکتی ہیں کہ اگر ان کے بیٹے کے حوالے سے کوئی پریشانی, ان کے رزق اور معاش کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو والدین مل کر وہ انشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے سے, حکمت عملی کے ذریعے سے اس معاملے پر قابو پا لیں گے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ کسی کال میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر نے ایک گاڑی خریدی ہے, وہ گاڑی انہوں نے اپنے بیٹے کو دی ہے, اور بیٹے کو یہ خواب آیا تھا کہ وہ گاڑی لانگ ڈرائیو پہ لے جانا چاہتے ہیں, رینٹ پہ, لیکن ان کو کہا گیا کہ اندرون شہری جو ہے نا وہ اس طرح سے تم چلاؤ, ڈرائیو کرو. تو اب یہ جو معاملہ ہے نا بیٹوں کا اور رزق اور معاش کا, تو وہ پاؤں کی طرف سے اس کا چڑھنا یہ اس حوالے سے کسی رکاوٹ کی طرف بھی اشارہ ہے. اور گزشتہ خواب کے اندر اب مجھے وہ چیز یاد آ گئی کہ جب یہ گاڑی کا خواب آ رہا تھا, ان کے شوہر کو کسی کا فون بھی آیا تھا اور وہ فون پہ کچھ بات وغیرہ بھی کر رہے تھے. تو یہاں پر انہوں نے اس چڑھے ہوئے سانپ کو انہوں نے دبوچا اور انہوں نے ختم کیا ہے. تو وہاں پر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو والد ہیں
وہ رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جیسے رابطہ کرتے ہیں کسی جگہ پر کہ لیگل کوئی معاملات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اس حوالے سے تاکہ ان کو بڑے شہروں میں جانے کی اجازت ملے، تو یہاں پر انہوں نے عملی طور پر اس کو دبوچ دیا ہے، گویا کہ اولاد سے جڑا ہوا کوئی معاملہ، کوئی پریشانی، انشاءاللہ وہ اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ بریک پہ بھی جانا ہے تو مریم طاہر صاحبہ نے اگین لکھا ہے کہ علی بھائی میرا میسیج آپ نے اسکپ کر دیا، حالانکہ سب سے پہلے ان کے والدین کے والے سے دعا کا انہوں نے کہا، تو شیخ اگین دعا ہے، دعا فرما دیجیے ان کے والدین کے والے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس بیٹی، اس بہن کے والدین فوت ہو چکی ہیں، قبرستان گئی تھی بیسیکلی اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ دے ان کو، اور درجات بلند فرمائے، کوتاہیوں سے لغزش، کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگدر فرمائے، اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شیخ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ کافی خواب ہیں، کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور کالز بھی کافی زیادہ ہیں، تو ہماری میکسیمم کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام تر جو بھی ہمیں خواب بھیجے اس کی تعبیر شیخ سے پوچھ سکیں، اور جو شرعی سوال بھی آپ ہمیں بھیجتے ہیں وہ بھی شامل کر سکیں۔ بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم انہیں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک تھی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، انہیں شامل کرتے ہیں بغیر کسی وقفے کے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سائمہ رؤوف کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی رقیہ بھی ہے؟ یعنی شادی کے لیے کوئی وظیفہ یا ورد کوئی اس طرح؟ جی ہاں ہے۔ سب سے بڑا جو ورد ہے وہ دعا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ دعا مانگے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، پھر اسی طرح درود شریف پڑھ کے، پھر مانگے جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ صدق دل سے یہ بندہ مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین ہو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم یقین ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح غفلت کے ساتھ یہ دعا نہ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح اہل علم جو بتاتے ہیں وظائف، وہ یہی بتا جا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا وظیفہ بندہ کرتا رہے، ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے دل کی آنکھوں سے اور دل سے یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ جو شادی کا مرحلہ ہے اس میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے نا، حدیثی دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ بہت شاندار حدیثی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی نا بڑے مسائل، مشکل سے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت ہو، اس دعا کی کثرت ہو، دعائیں ہو تو، اور یہ عفت اور پاکدامنی اس کا حصول مطلوب ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میری شادی ہو جائے، میں عفیف اور عفیفہ رہوں اور مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، زندگی میں سکون آ جائے۔ دعا مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے انشاءاللہ۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی ہاشم مصباحی صاحب، شیخ عظمیٰ علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ اور بیٹی کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں کیملز بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ واپسی کر لیتے ہیں وہاں سے، تو اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی شیخ؟ یعنی اونٹوں کی وجہ سے یہ واپس آ کے بہت زیادہ ہیں، گزرنے کو راستہ بھی نہیں۔ اونٹ جو ہوتے ہیں یہ کسی آزمائش کی طرف اور کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے۔ اونٹ جو ہوتے ہیں یہ 10 دن پانی بغیر پیے، 8 دن، یعنی لمبا عرصہ یہ سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ اگلا جب مرحلہ شدید آئے تو ان کو دوبارہ پانی نہ بھی ملے تو ان کو وہ گزارا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت تو کچھ حوالوں سے
یہ آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا شیخ. لیکن کچھ حوالوں میں اگر اس پہ سوار ہوا جائے تو یہ سفر بیت اللہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے. اور عرب لوگ اس کو آج بھی, ہم تو ان کے ہاں بڑی بڑی گاڑیاں بھی, لیکن اونٹوں کا سفر اور اونٹوں کے ساتھ ان کے معاملات آج بھی جو ہے نا وہ دیدنی ہیں. تو یہ عرب کا چونکہ ایک ہے کلچر بھی ہے, تو اس کو عرب ایک سواری ہم شمار کریں تو عرب کنٹریز میں سعودی عرب جو ہے نا وہ سب سے قریبی ہے جو بیت اللہ کی طرف. تو اس حوالے سے یہ ایک مبارک سفر بھی. اور یہ جو اونٹوں کو دیکھ کر یہ واپس آ گئے ہیں, گویا کہ اگر وہ ان میں چلے جاتے تو خطرہ تھا کہ کسی اونٹ کے پاؤں کے نیچے یا کوئی اس طرح کا, تو واپس آنا یہ ایک اچھی علامت ہے. کسی آزمائش اور کسی رکاوٹ کے معاملے میں یہ ان کا پیچھے آنا یہ کسی آزمائش سے بچاؤ کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. تو مجموعی طور پر یہ کسی فتنے اور آزمائش سے بچنے کی طرف, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل قلعہ بیت اللہ کی طرف. لیکن ابھی چونکہ واپس آ گئے ہیں تو تاخیر ہے کچھ معاملے میں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ان کو لے جائے گا, اپنے گھر کی زیارت کروائے گا. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے چلیں پہلے کیونکہ لائیو کالر سے پہلے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شگفتہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے. بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی سر, میں نے پوچھنا تھا کہ سب کے ساتھ دیکھیے کہ میں نے خواب میں ایک دن 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے اور وہ بہت پانی دیکھا ہے, بہت پانی, جہاں بھی جاتی ہوں آگے پانی پانی اور بہتا ہوا پانی کافی تیز. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, اب راستہ کوئی نہیں مل رہا جانے کو آنے کو, لیکن پانی نہیں دیکھتی. پلیز آپ مجھے کیجیے. شگفتہ صاحب پانی صاف تھا یا گندا تھا, میلا تھا؟ جی صاف پانی اور تیز بہہ رہا ہے بہت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. گجرانوالہ سے موجود تھی ہماری بہن شگفتہ افتخار صاحبہ. شیخ مفتی فی الوقت یہ کہتی ہیں رستہ نہیں مل رہا, کسی طرف بھی نہیں, کسی طرف بھی نہیں, لیکن پانی چونکہ صاف ہے تو انشاءاللہ یہ خیر کی علامت ہے. چونکہ پانی رواں ہے تو زندگی کی یہ روانی کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن فی الوقت رستے کا نہ ملنا, بعض دفعہ انسان کے لیے بہت سے چانسز ہوتے ہیں, بہت سی چوائسز ہوتی ہیں, لیکن وہ سلیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. یعنی چوائسز ہونے کے باوجود اس کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو کوئی خیر, برکت, زندگی کی روانی وہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. لیکن فی الوقت کوئی آزمائش ہے, اس کو عبور کر کے انشاءاللہ یہ خیر تک پہنچ پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم اگر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی زمین پر فصل کاشت کر لی جائے, اب مالک ہے وہ زمین کا, جیسے ہی فصل تیار ہونے کو ہے تو مالک کہتا ہے جی زمین مجھے میری واپس کرو. اب اس صورت میں شیخ جو فصل ہے وہ تیاری کے بعد جو اس سے حاصل ہوگا اور جو اس پر کاشتکاری کے دوران اخراجات آئے ہیں, اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے شیخ؟ یعنی مالک کی زمین سے اجازت حاصل نہیں اس کے بغیر شیخ, اس کے بغیر اس زبردستی اس میں کاشت کر کے یا اس کے علم میں لائے بغیر, اس کے علم میں لائے بغیر, اس سے اجازت حاصل کیے بغیر یا زبردستی, ہر صورت میں یہ جو صورت ہے نا, اگر زبردستی ہے اس کا تو کوئی حق پہنچتا ہی نہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عرق ظالم کے لیے کوئی حق نہیں ہے. اچھا, تو ظالم جڑ, ظالم بنیاد کے لیے کوئی حق نہیں ہے. زبردستی کسی کی زمین میں ایسی چیزیں کاشت کی جائے, اس کا حق ہی نہیں رکھتا. اس کو اکھیڑ پھینکنا, اس کو وہاں سے بے دخل کرنا بالکل درست ہے, مالک کر سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا مالک کی زمین کو یہ حق حاصل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے علم میں لائے بغیر, زبردستی نہیں ہے, وہ ادھر موجود نہیں تھا تو اس کی زمین پر اس نے یہ فصل کاشت کر لی ہے, تو اس صورت میں وہ چاہتا ہے کہ اب یہ واپس لے لو, حاصل کرو, تو یہ بھی اس کو حق حاصل ہے. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو آپ وہ چیزیں واپس کر لو. ہاں, جو درخت اگائے ہیں اس نے یا فصل ہے, جو بھی ہے, جس کیفیت میں بھی ہے, یہ حاصل کر سکتا ہے. باقی مزید تاوان یا اس پر اخراجات کا مطالبہ یہ نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ لائیو کالر ہیں, شامل کرتے ہیں انہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے, کیسے ہیں آپ؟ جی
جی الحمدللہ. آپ ہاشم صاحب اور افضل ولی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. فرمائیے. اچھا جی محترم یہ سوال ہے کہ یہ حدیث میں جو 3 جمعے چھوڑنے کی وعید آتی ہے ٹھیک ہے، تو اب یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسلسل لگاتار 3 جمعے چھوڑتا ہے جی وہ، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو مطلب 3 جمعے چھوڑے ہیں لیکن وقفے سے چھوڑے ہیں، کبھی چھوڑا کبھی پڑھ لیا ٹھیک ہے، 3 جمعے چھوڑے ہیں لیکن لگاتار نہیں چھوڑے، وقفے سے چھوڑے ہیں جی. تو یہ دونوں طرح کے شخص جو ہے مطلب اس وعید میں آئیں گے؟ اچھا جی بہت اہم سوال ہے، بہت شکریہ. محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ بڑا نارمل ہو گیا یہ معاملہ جو ہے 3 جمعے اکٹھے چھوڑ دینا یا وقفے سے، ان دونوں والے سے رہنمائی کیا ہے؟ حدیث میں جب لفظ ایسے ہی آئے ہیں من ترک ثلاث جمعین، اچھا تہاونا، یعنی ایک اس کو کم اور حقیر سمجھتے ہوئے. اچھا یہ اس کے ساتھ شرط ہے نا، یعنی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں ہے. جی جی. من ترک ثلاث جمعین تہاونا بہا، اس کے ساتھ ایسے معمولی سمجھتے ہوئے، اس کو ہین اور ہلکا سمجھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا یہ تو بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ نا 3 جمعے، تو اب 3 جمعے یہ تسلسل ہی کی طرف اشارہ ہے. ایک جمعہ آیا، پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر تیسرا جمعہ آیا، تو یہ وعید جو ہے اور یہ سختی اسی بندے کے ساتھ ہے. اب ایک جمعہ چھوڑا ہے، اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا ہے، تو اب اس نے ایک جمعہ ہی چھوڑا ہے، دوسرا جمعہ پڑھ لیا ہے، مسلسل ایک جمعہ. ہاں جی. تو اس لیے یہ اسی بندے کے متعلق ہے جو 3 جمعے مسلسل چھوڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کرے. لیکن یہ بھی شیخ مینشن کر دینا ہمیں، آپ ہی مینشن کیجئے کہ جمعہ چھوڑنے کے حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں بتایا. جمعہ جو ہے نا یہ فرض ہے، لازم ہے، اور یہ ہفتہ وار عید ہے، مسلمانوں کی اجتماع اور اجتماعیت کی ایک عظیم شکل ہے، تو اس میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرض نماز ہے، جیسے فرض نماز ہے اسی طرح اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس کا خطبہ سننا بھی لازم ہے. عام ظہر کی نماز میں تو یہ اذان ہو گئی، کچھ دیر کے بعد آپ گئے، لیکن یہ جمعے کی جو نماز ہے جیسی اذان ہوتی ہے خطبہ سننے کے لیے جانا واجب ہو جاتا ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے. ایک بات. ہاں ایک بندہ مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، وہ نہیں پڑھا. خاتون ہے، اس کے ذمہ پھر یہ جمعہ نہیں ہے، اس کے ذمہ ظہر ہی ہے. وہ گھر میں بیمار ہے، جی وہ گھر میں ظہر پڑے گی. بیمار ہے، اس کے ذمہ یہ نہیں ہے. تو یہ صورتیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی عذر ہے نہیں پھر بھی بندہ جمعہ چھوڑتا ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ بہت یعنی نقصان والی بات ہے، محرومی والی بات ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب. شیخ محترم، فری حج عمرہ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے قرآن پاک بہت خوبصورت آواز میں پڑھ رہی ہوں، پھر اگلی سورت التکویر بھی پوری پڑھی، اس کی تعبیر بتا دیں. اللہ اللہ. یہ غیر شادی شدہ ہے، یہ شادی شدہ ہے، یہ معلوم یہ مینشن نہیں ہے. اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں، اب سورت انفطار ہے، اس کے بعد سورت التکویر انہوں نے پڑھی ہے، تو گویا کہ سپارہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کو تقریباً 1 پاؤ ابھی باقی ہے 1 سپارے کا. تو اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں تو شادی کے مراحل میں کچھ معاملات ابھی باقی ہیں. ایسی زیادہ مراحل طے ہو چکے ہیں، کچھ مراحل باقی ہوں اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں. اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر اولاد کے حوالے سے، جیسے نا کوئی زیادہ مرحلہ، زیادہ وقت گزر چکا ہو اگر انتظار کرتے ہوئے، تو تھوڑا مرحلہ باقی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر، دونوں میں قیامت کے مناظر، آسمان کے ستاروں کا جھٹ جانا، زمین کا پھٹ جانا، یہ سارے معاملات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عملی زندگی میں کسی غفلت اور کسی کوتاہی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو کہ اس کوتاہی اور غفلت کو چھوڑ دے. کیونکہ یہاں پر اعمال کا سورۃ الانفطار میں خاص طور پہ اور سورۃ التکویر کے آخر میں یہی ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہیں. تو کسی معاملے میں نصیحت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ. اور بہت میرے خیال میں خوابوں کو ڈسکس کر لینا
کئی دفعہ بہت اہم ہو جاتا ہے. ہمیں نارملی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کوئی غفلت ہے. نارملی ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, جو صورت آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہے نا. خیر جزاک اللہ, بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں اگین. السلام علیکم. نذیر سیال صاحب اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نذیر سیال صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ جی؟ جی الحمدللہ جی, میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. تو جی سر میرا نا ایک سوال ہے سر کہ میں بہت پریشان ہوں, لوگ مجھے بہت ڈراتے ہیں کہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں نا جی, مثلا پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, یہ 100 دفعہ پڑھتا ہوں جی. اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا اس قسم کے نا سر 32 یا 32 اذکار ہے, جو 33 اذکار ہے میں کرتا ہوں جی. اچھا. تو مجھے نا جی وہ لوگ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے, اس طرح پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے. میں ہر ذکر سے پہلے درود ابراہیمی 5 دفعہ اور اس کے بعد 5 دفعہ پڑھتا ہوں, پھر نیا ذکر کرنے کے لیے پھر 5 دفعہ پڑھتا ہوں. پھر اس طرح میرا نا جی وہ 300 سے اوپر درود پاک بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح ذکر کر کافی ہے جی, وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح کے ذکر جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سر یہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو یہ میں ذکر کرتا ہوں, کیا مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, یا کہ مجھے ٹھیک میں کر رہا ہوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نذیر سیال صاحب, آپ نے ہمیں کال کی. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ اجازت لازمی. جی یہ جو اس طرح کے مسائل بیان ہوتے ہیں کہ کسی پوچھ لینا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, یہ بات درست نہیں ہے جی. بلکہ جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے بارے میں بتا دیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, اور اس کی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح بسم اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, ان اذکار کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یعنی سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے امام, سب سے بڑے راہنما, انہوں نے اجازت دے دی ہے. تو ان کے بعد کسی اور کی اجازت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں جو اذکار ثابت نہیں ہے تو ان اذکار کو بندہ ذرا دیکھ کے کہ یہ اذکار ثابت ہے سنت میں, حدیث میں ثابت ہے کہ نہیں ہے. جیسا کہ ایک ذکر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ والحق المبین, یہ بہت مشہور ہے, لیکن حدیث صحیحہ میں اس کا ثبوت ملتا نہیں ہے. باقی درود شریف, سبحان اللہ, صحیح بخاری اور دیگر کتب میں جو حدیث آئی ہے کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, تو اور 10 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے. بلکہ اور نسائی میں یہ بھی اضافہ ہے, 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو صحیحین کی حدیث ہے اس میں ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے, ایک دفعہ درود پڑھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر اس کے بدلے میں 10 خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. جب بندہ یقین سے پڑھتا, خاص رحمتیں, صلات کا مطلب ہوتا ہے خاص رحمت. تو جب بندہ یقین سے پڑھتا ہے نا تو پھر یہ سمجھ لے, یقین کر لے کہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں, اللہ کی خاص رحمتیں مجھ پہ نازل ہو رہی ہیں. انشاءاللہ. شیخ اختصار کے ساتھ چاہوں گا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی وظیفہ ہے یا کچھ بھی آپ ورد کر رہے ہیں وہ اس کا پتہ یہ ہے کہ جو مستند کتابیں ہیں نا, مثلا دعاؤں کی اذکار کی کتاب ہے ایک حسن المسلم, ٹھیک ہے, شاندار کتاب ہے. جی جی. حافظ ابن قیم کی کتاب ہے الکلم الطیب, اسی طرح امام نووی کی کتاب ہے الاذکار. تو ان تمام کا خلاصہ جو ہے یہ حسن المسلم کے اندر موجود ہے. تو بندہ اسی کو پڑھ لے, انشاءاللہ تعالی اس کی حدیثیں تمام قابل عمل ہیں. وہ جو اجازت کا ایک معاملہ ہے وہ بیسک رہنمائی ہے, کسی سے آپ رہنمائی حاصل کریں, کسی عالم سے ضرورت نہیں ہے. اجازت اپنے اوپر مزید ایک چیزی کو سوار کرنے والی بات. بہت شکریہ. شیخ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, میرے پاس میکسیمم 1.5 منٹ ہے. جنت صاحبہ لکھتی ہیں, خواب میں مکمل قرآن مجید حفظ کرنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ لڑکی کنواری ہے. شیخ اللہ کنواری ہے تو نیک رشتہ, اچھا انشاءاللہ وہ ملنے کی طرف اشارہ ہے, دیندار رشتہ. اچھا, اور وہ قریب ہے کیونکہ مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا ہے, تو وہ تلاش
انشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے، تو دیندار رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری بہن کے لیے سامنے پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب، موبل اسکالر پیغام ٹی وی، شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اور معذرت بھی ہے کہ بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ہم ان کے خواب نہیں شامل کر پائے یا سوال نہیں شامل کر پائے، اس کے لیے آپ سے معذرت۔ کوشش ہماری ہوتی ہے میکسیمم جتنے ہو سکے ہم شامل کرتے ہیں، جو رہ گئے ہیں اس کے لیے معذرت۔ اور بہت سے احباب نے، بہت سی بہنوں نے، بہت سے بھائیوں نے تعریف کی ہے، پروگرام کو پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے لیے بس دعا کر دیا کریں، پوری ٹیم کے لیے، پیغام ٹیلی ویژن کی ہم 3 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت سیٹ پر، لیکن بیک اینڈ پہ پوری ٹیم ہے جو اس پروگرام کو آرگنائز کرتی ہے، آپ تک پہنچاتی ہے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر